اسلامی رشتے کے مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، شرع اسلام سے لے کر کے اب تک ہم نے آپ نے بہت اچھی سچی ایمانی حقانی نورانی عرفانی باتیں سماعت کی۔ میں بھی کچھ دیر آپ کے سامنے حاضر آیا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی آپ نے ہندوستان کا وہ عظیم شاعر اہل سنت، مداح خیر الانام، طوطی چمنستان رضا، حضرت علامہ مولانا قاری جمیل احمد صاحب قبلہ رضوی رامپوری سے آپ نے بہت اچھے انداز میں کلام کو سنا۔ اتنی اچھی نقابت نقیب اہل سنت ناصر مسلک کے اعلی حضرت قاری رضوان صاحب قبلہ مراد آبادی سے آپ نے بہت اچھی نظامت سن رہے ہیں، اور سارے جلسے کا نچوڑ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں جو اس مدرسے کے پرنسپل کہیے، مدرس کہیے، ناظم اعلیٰ کہیے، سرورہ کہیے، جو ممبر پر بیٹھے ہیں، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ دونوں کے اندر تادیر محبت عطا فرمائے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے اللہ اور اس کے رسول کی وہ باتیں بتائیں جو 70 سال کے آدمیوں کو یاد نہیں ہوتی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے تمہارے نبی کی ماں کا نام کیا ہے تو پتہ نہیں، باپ کا نام کیا ہے پتہ نہیں، پھر اپنے آپ کو سنی مسلمان کہلاتے ہو آپ۔ آج واقعی حضرت لائق مصاحب قبلہ جو ایک بہت اچھے پیمانے کے شاعر بھی ہیں، یہ میں نہیں کہتا یوٹیوب پہ سنیے گا آپ، پورے بھارت میں آپ بہت تیزی کے ساتھ میں سفر کر رہے ہیں۔ ابھی آگرہ میں تھے شب برات پہ، وہ دھوم مچا کر کے آئے ہیں انشاءاللہ کہ وہاں کے لوگ پھر اگلے سال کے لیے مطمئن ہو گئے۔ وہ تھوڑی سی عمر میں بہت اونچا ماں باپ کا نام روشن کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھتے اتنے بڑے بچے گٹکے، بیڑی، شراب، نشہ، عیاریاں، مکاریاں، چغلخوریاں، ساری باتیں کر کے راستوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، لیکن آج میں اس منبر سے دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں قاری لائق احمد صاحب کی والدہ بھی اور والد کی دونوں کی روحیں انشاءاللہ خوش ہیں۔ یہ وہ اس مدرسے میں کام انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین،
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین المطہرین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے میں کوشش کروں گا کہ میں یہ نہ سمجھوں کہ تھوڑے آدمی ہیں آپ، بلکہ میں یہ تصور کروں گا کہ آج اللہ کا یہ نورانی قافلہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ رسول اللہ کے گھر میں ہے، تو اس جگہ پہ رحمت کے فرشتے بھی ہیں۔ میں دعائی اشعار کہہ رہا ہوں، آپ آمین کہیں۔ یا خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت ہم سب کا سلامت ایمان رہے۔ یا خدا، بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنا رہے یا غوث اعظم سنم، دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالمی صنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، خدا شاہد ہے۔ وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، اگر واقعی مدینے کے متمنی ہو، تمنا ہے، چاہت ہے، تو جی لگا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں۔ یہ پیپلسانے کے بازار کی بات نہیں کر رہا، مراد آباد کے بازار کی بات نہیں کر رہا، رامپور بریلی کے بازار کی بات نہیں کر رہا، میں مدینے والے کے شہر کی بات کر رہا ہوں۔ خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، آقا حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی۔ اور نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے ماننے والوں، اس کالی 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 رحمت والی اچھی والی رات میں بیٹھ کر کے اپنے آقا کی شان میں درود شریف پڑھنے والوں، جی لگا کر ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ حضرات، خطبے کے بعد قرآن عظیم کی میں نے ایک آیت پڑھ کر کے اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو مشرف کیا۔ اس کا ترجمہ، مطلب، مقصد آپ تک پہنچایا جائے، اس سے پہلے میں اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت امام احمد رضا خان کی محبت کا ثبوت آپ تک پہنچا رہا ہوں. جی لگا کے کہہ دے یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. اگر واقعی بولنا آتا ہے تو جی لگا کے کہہ دے یا رسول اللہ. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا. تم پہ کروڑوں درود جب خدا ہی نہ چھپا. تم پہ کروڑوں درود. اور یا حبیبی یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پہچان سا. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پہچان سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. اور کام ہو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. جی لگا کے درود شریف پڑھ کے سنائیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد مادن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت کے ساتھ بیٹھیے گا ماشاءاللہ. یہ آپ کی یہ آپ کی یہ نذرانہ جو ہے سمجھ لو کامیابی کی دلیل ہے. جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. حضرات خطبے کے بعد قرآن عظیم کی آیت پڑھی. پروردگار عالم جل مجدہ وعم نوالہ قرآن کریم میں اعلان فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بے شک یہ وہ کتاب ہے یہ وہ سہانی کتاب. اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں. اگر کوئی شک کرتا ہے شبہ رکھتا ہے وہ مومن نہیں مسلمان نہیں. یہ کتاب اتنی عظمت والی ہے رحمت والی ہے برکت والی ہے شان والی ہے. اگر ماں گناہ گار ہو اور بیٹا انتقال کے بعد قرآن پڑھ دے تو اس کی برکتوں سے ماں جنتی بن جائے. توجہ میری طرف. اگر آپ بول چال کرو گے ذہن منتشر ہوگا بات بن نہیں پائے گی. آپ توجہ سنیں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر میں آپ کو کچھ دے کر کے جانا چاہتا ہوں. حضرات باپ گناہ گار ہے اگر وہی بیٹا قرآن کریم پڑھ کے اور یہ دعا کر دے اے رب قدیر قرآن پڑھنا میرا کام ہے جنت دینا تیرا کام ہے تو آواز آئے گی او میرے بندے تو مایوس مت ہونا قرآن پڑھنا تیرا کام تھا تیرے ماں باپ کو جنت دینا میرا کام ہے. یہ وہ قرآن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کسی کا بیٹا کسی کا بچہ کسی کی بچی کسی کا باپ کسی کی ماں اگر بیمار ہو ڈاکٹر حکیم اس کو لا علاج کر دے. یہی مقدس کتاب جب ایک پہلے والا بچہ اپنے ہاتھ پر رکھ کے اس کو دم کر کے اس کو پلاتا ہے تو یہی کتاب شفا بنتی نظر آتی ہے رحمت والی بنتی نظر آتی ہے. آج اسی کتاب کو اسی قرآن کو اسی مذہب میں حضرات محترم ہم جو ہے اس کو قرآن کہتے ہیں اس کو کتاب کہتے ہیں. اور یہ بیٹھنے والوں آپ یہ مت سمجھنا یہ کتاب جو ہے 1 سال پرانی ہے 2 سال پرانی ہے 3 سال پرانی ہے 10 سال پرانی ہے یا 1000 سال پرانی ہے 2000 سال پرانی ہے. نہیں یہ 1400 برس پہلے نازل ہوئی ہے. تو جب کی نازل ہوئی کتاب یہ مت سمجھنا وہ تبھی ہے یہ تب سے ہمارا خدا ہے تب سے ہماری یہ کتاب ہے. جب سے خدا اب خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو یہ کتاب بھی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی. ہاں اتنا ہے کہ ہمارے نبی تشریف لائے تو اللہ نے 1400 برس پہلے یا 1500 برس پہلے اللہ نے جبریل کے ذریعے محبوب کو دی. تھوڑی تھوڑی کر کے جیسے ضرورت پڑتی رہی. حضرات اب یہاں پہ 2 نقطے ہم دیکھتے ہیں.
برادران اسلام، وہ نقطے کیا ہیں؟ جب ہم قرآن کو ہاتھ پہ رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہیں لکھا ہوتا ہے مکی، کہیں ہوتا ہے مدنی۔ ابھی تو آپ کو یہ شعور بھی نہیں ہے، آپ کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ مکی کیوں ہے، مدنی کیوں ہے۔ آؤ میں تھوڑی توجہ اس پہ ڈال دوں۔ میرے سرکار جب تک مدینے میں رہے قرآن آتا گیا، وہ مکی کے مدنی کہلایا، اور جب میرے سرکار مکہ میں ہے قرآن مکے میں آتا رہا، وہ مکی کہلایا۔ سرکار مکے میں ہے تو قرآن مکی بن گیا، سرکار مدینہ میں ہے قرآن مدنی بن گیا۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کے گاؤں ٹگری میں کیسے آ گیا ہے یہ قرآن، سلسلہ دوراہے پہ کیسے آ گیا ہے یہ قرآن، مراد آباد میں کیسے آ گیا ہے یہ قرآن، رامپور میں کیسے آ گیا ہے یہ قرآن، بریلی میں کیسے آ گیا ہے یہ قرآن، سنبل میں کیسے آ گیا ہے یہ قرآن، ہندوستان میں کیسے آیا، پاکستان میں کیسے آیا، عربستان میں کیسے آیا، افغانستان میں کیسے آیا، نخلستان میں کیسے آیا۔ خدا کی جہاں تک خدائی ہے وہاں وہاں خدا کی خدائی کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی رسائی بھی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جہاں اللہ کا نام لینے والا ہے وہی رسول اللہ کا نام لینے والا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہی قرآن کا نام لیا جاتا ہے، جہاں رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہی کتاب کا نام لیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی رسائی ہے، اور وہیں پہ قرآن کریم کی وہاں پر برکتیں شامل ہے۔ یہ قرآن مکے میں نازل ہوا، قرآن مدینے میں نازل ہوا، تمہارے گاؤں کیسے پہنچا، اس مدرسے میں کیسے آیا؟ یہ آج ہمارے بچے بچیاں 6 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، یہ تو آپ ہلکے سمجھدار مانتے ہیں، شعور والے مانتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں 3 سال کا بچہ بھی ہے، اگر وہ اس قاعدے کو ہاتھ میں لے گا تو پیچھے نہیں ڈالے گا، ہاتھ میں نہیں لٹکائے گا۔ 3 سال کا بچہ اس کتاب کو، پارے کو، اس قاعدے کو جب گھر سے نکلتا ہے تو کمر میں ڈال کے نہیں، ہاتھ میں لٹکا کے نہیں، بازوؤں میں لے کر نہیں، 3 سال کا بچہ گھر سے نکلا، ماں نے کہا بیٹا مدرسہ جاؤ، مولانا رئیس کے پاس پڑھنے جاؤ، رضائے مصطفیٰ میں پڑھنے کے لیے جاؤ، اللہ کے محبوب کے گھر میں جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ 3 سال کا بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو چھوٹے سے قاعدے کو جو ہے اللہ اللہ اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنے دل سے لگاتا ہے، اپنے کلیجے سے لگاتا ہے، اپنی چھاتی سے لگانے کے بعد میں جب یہ 3 سال کا بچہ مدرسے کی جانب کو چلتا ہے، رب قدیر اعلان فرماتا ہے وہ فرشتوں زمین اول پہ دیکھنا، مدرسے میں میرا ایک بندہ جو ہے چھوٹی سی عمر کا ہے، ماں کا دیدار کیا ہے، باپ کا دیدار کیا ہے، یہ مدرسے میں جا رہا ہے، پیر میں موزہ نہیں ہے، پیر میں چپل نہیں ہے، پیر میں جوتا نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر کہے تو ہم جنت کا موزہ دے دیں، جنت کا جوتا دے دیں، جنت کا کپڑا دے دیں۔ رب کبیر فرماتا نہیں، جوتا نہیں، چپل نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ فرشتوں جاؤ تمہارے خدا کا اعلان ہے پہلے والے بچوں کے تلووں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ 3 سال کا بچہ آج جو مدرسے سے لوگ جدا ہیں، پارٹیاں مسجدوں سے، پارٹیاں مدرسوں سے، اتنی بڑی بستی میں چند مسلمان،
چند رسول اللہ کے دیوانے کہاں سو گئی تمہاری غیرت؟ کون سے تم گھمنڈ میں ہو؟ کون سا تمہارے اندر جو ہے ایسا قلعہ مضبوط ہو رہا ہے کہ دین سے پھرتے جا رہے ہو، دور ہوتے جا رہے ہو؟ اے مسلمان کان کھول کے سن لے، پارٹی کرنا ہے الگ کر، نیتا گردی کرنا ہے الگ کر لے۔ یہاں پر جو ہے اگر ادنا ہے اس کا بھی مدرسہ ہے، غریب ہے اس کا بھی مدرسہ ہے، جوان ہے اس کا بھی مدرسہ ہے، برادری سے کوئی بھی ہو اس کا مدرسہ ہے۔ میرے پروردگار عالم نے اپنے رسول سے اعلان فرمایا، اے رسول سنو، یہاں پر جانے کے بعد میں دنیا کے یہ برادری نہ چلائے، یہ قبیلے بندی ایسا نہ چلائے کہ میری برادری اونچی ہے، میری برادری اونچی ہے، میری برادری اونچی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اگر کرنے کا شریک ہے تو وہ مومن ہے، مومن، اور مومن کو دیکھ کے مومن جو ہے مسکرا دینا چاہیے۔ وہ جب مومن مسکراتا ہے رب کی رحمت مسکرا جاتی ہے، وہ جب رب کی رحمت مسکرا گئی تمہاری زندگی میں برکتیں آ جائیں گی۔ بات چل رہی تھی مکی مدنی، مکی مدنی۔ سرکار مکۃ المکرمہ میں 53 سال رہے۔ کتنے؟ 53 سال، 50 اور 3، 53 سال۔ وہاں کے لوگوں نے اللہ اکبر کبیرہ، کیا کیا میرے ساتھ سرکار کے ساتھ میں ظلم نہیں کیا ہے؟ کون سی کمی کی تھی انہوں نے؟ سرکار مکہ کے حرم میں ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ان ظالموں نے نبی کی پشت پر اوجری تک کی ڈالی۔ اوجری سمجھتے ہیں آپ؟ اونٹ کی، بھیڑ کی، بیل کی اوجری نکالی، ان کی پشت پر ڈالی، کانٹے راستوں میں لگائے، کوڑے سرکار پہ ڈالے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سرکار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہتے اوجری ڈالنے والے کو زمین میں دھسا دیتے، ٹکڑا آتا پتھر کا سر پہ لگ جاتا، زمین میں دھس جاتا، موت ہو جاتی۔ صدیق اکبر نے کہا، اے میرے پیارے آقا، یہ لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں، تمہارے صدیق سے دیکھا نہیں جاتا، عمر سے دیکھا نہیں جاتا، علی سے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی فرماتے ہیں، صدیق زبان بند کرو، عمر زبان کو روک لو، علی زبان کو روک لو۔ آقا کیا مقصد ہے؟ نبی فرماتے ہیں، جو تمہارا رسول جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ان کی نسلوں سے کوئی حضرات نبی کا غلام بنے گا، نبی کا چاہنے والا بنے گا، نبی کا صحابی بنے گا، اذان پڑھنے والا بنے گا، قرآن پڑھنے والا بنے گا، مسجد میں نمازی بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی اتنا کہا ہے، اللہ اللہ، میرے سرکار سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سجدے میں سر رکھ کے دعا کرتے ہیں، اے میرے پیارے آقا، اے میرے پیارے مولا، اے میرے پیارے خدا، تیرے محبوب پہ اوجریاں ڈالی جا رہی ہے، یہاں کے پتھر مار رہے ہیں، یہ لوگ گالیاں بک رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی جانب سے اعلان ہوا، محبوب گھبراؤ مت، محبوب گھبراؤ مت، ایک وقت وہ آئے گا یہی تمہارے غلام بن جائیں گے، یہی تمہارے یعنی کہ جیالے بن جائیں گے، یہی تمہارے وفادار بن جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا ہی وقت آیا جہاں کے ایک ہے اب 2 ہوتے جا رہے ہیں، اب 3 ہوتے جا رہے ہیں، اب 4 ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کے اندر کافی لوگوں نے کلمہ پڑھا اور یہ اعلان کر دیا، اے ابو جہل سن لے، اب تک تو نے اپنی چلائی ہے، اب چلائے گا تو گردن کو الگ کر دیا جائے گا۔ حضرات ابھی تمہاری سمجھ میں
اور تمہاری عقل میں کون سا وقت ہوگا وہ جو بات آئے گی؟ آپ بھولتے جا رہے ہو، آپ ہٹتے جا رہے ہو اسلام سے، مذہب سے، مدرسوں سے، قرآن سے، ان علماء سے۔ بہرکیف 53 سال سرکار نے کہاں گزارے؟ مکۃ المکرمہ میں۔ اعلان ہوا محبوب اب تم مدینہ پہنچو، اور یہ اس وقت میں مدینے کا نام نہیں لیا تھا۔